بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، حاضرین مجلس اور خواتین اسلام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام جمعیت علماء کھریک کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، جس کا مقصد اصلاح معاشرہ اور دینی تعلیم کو عام کرنا۔ جمعیت علماء سے بہت سارے حضرات واقفیت نہیں رکھتے ہیں کہ جمعیت علماء کیا چیز اور جمعیت علماء کا ممبر بننے سے ہمیں کیا فائدہ، کیا نقصان ہو۔ اولاً آپ یہ سمجھیں کہ ہم سب 1947 سے پہلے، کب سے؟ 1947 سے پہلے ہم سب یعنی ہندوستان کے باشندے، چاہے مسلمان ہوں یا برادران وطن ہندو بھائی ہوں، وہ سب کے سب انگریزوں کے غلام تھے۔ اس کے غلام تھے۔ ان کی اجازت، ان کے منشا اور ان کے مقصد کے بغیر ہم کوئی کام نہیں کر پاتے۔ تقریباً بہت زمانہ تک، ایک عرصہ دراز تک انگریزوں نے اس ملک پر حکومت کی۔ ان کا منشا یہ تھا کہ مسلمانوں کو اور ہندوستان میں بسنے والے مرد و عورت کو، چاہے جس جماعت اور جس مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کو اس عالم میں پہنچا دیا جائے کہ وہ کسی لائق نہ رہے۔ اور ان کا ایک منشا یہ بھی تھا کہ ہندوستان کے بسنے والے تمام انسانوں کو، بالخصوص مذہب اسلام کے ماننے والوں کو، اس عالم میں پہنچا دیا جائے
کہ وہ نام کا مسلمان رہ جائے، کام کا عیسائی بن جائے۔ کیا بن جائے؟ نام کا مسلمان رہ جائے اور کام کا عیسائی بن جائے۔ یعنی اسلام نام کا رہ جائے اور در حقیقت وہ عیسائیت مذہب کو قبول کرے۔ ہمارے علماء نے اس بات کو سمجھ لیا اور علماء اس کوشش میں لگ گئے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے مذہب، اس کے دین کو بچانے کی کوشش کی ہے، اور جو دین اللہ کو پسند ہے وہ ہے مذہب اسلام۔ اگر کوئی انسان مذہب اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا، موت ہر حال میں ہر مذہب کے ماننے والوں کو، ہر انسانوں کو، دنیا کی تمام مخلوقات کو آئے گی۔ مرنے کے بعد ہی حقیقی جزا، حقیقی سزا، حقیقی اجرت اللہ کے یہاں ملی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انسان اس مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اور کل قیامت میں اس انسان کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی جو انسان اس مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو پکڑ کر کے آئے۔ اور اللہ کے یہاں سخت سزا کیا ہے؟ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے، وہ اس آگ میں ہمیشہ کے لیے جلے۔ اور قرآن کریم میں اس آگ کی ایک صفت بیان فرمائی ہے اللہ نے کہ دنیا میں جب انسان آگ میں ڈالا جاتا ہے تو مثلاً پاؤں سے جلتے جلتے جسم کے حصے تک آتا ہے تو وہ مر جاتا ہے، نہیں مرتا ہے۔ یہ دل اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ ٹکڑا درست رہے گا انسان ٹھیک ٹھاک رہے گا، اور جب وہ ٹکڑا خراب ہو جائے یا ختم ہو جائے تو انسان بھی ختم ہو جائے۔ آگ کی خصوصیت دنیا میں یہ ہے کہ دل تک پہنچنے سے پہلے وہ انسان مر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں جب انسان کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا تو صرف ہاتھ اور پاؤں کے جلنے کے بعد وہ نہیں مرے گا، وہ آگ دلوں تک پہنچے گی اور دل کو بھی جلائے گی، اور دل کو جلانے کے بعد بھی وہ نہیں مرے گا۔ لا يموت فيها ولا يحيا، نہ تو مرے گا نہ اس انسان کو حقیقی زندگی نصیب ہوگی، تڑپتا رہے گا۔ ہم آپ یہ نہ سوچیں کہ جل جائے گا، مر جائے گا، معاملہ ختم ہو جائے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا ہے کلما نضجت، جب ان کے چمڑے، ان کے جسم جل جائیں گے پھر دوبارہ ہم جسم دیں گے، پھر جلے گا، پھر دوبارہ جسم دیں گے، پھر جلے گا، پھر دوبارہ جسم دیں گے، پھر جلے گا۔ یہ سلسلہ چلتا ہے۔ دنیا کی آگ میں جب انسان جلتا ہے تو مر جاتا ہے، راحت و سکون مل جاتا ہے، لیکن کل قیامت میں جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اسے سکون نصیب نہیں ہوگا، نہ اسے موت آئے گی، نہ اسے زندگی نصیب ہوگی، تڑپتا رہے گا۔ کب تک؟ ہمیشہ کے لیے تڑپے گا، چیخے گا،
चिल्लाएगा। दारोगा जहन्नम कहेंगे क्या तुम्हारे पास कोई नजीर, कोई डर सुनाने वाला, कोई नबी, कोई रसूल नहीं आया कि तुमको डर सुनाता? तुम बच जाते अल्लाह की मासियत से, तुम बच जाते अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ किसी दूसरे बंदे को शरीक करने से, तुम ईमान ले आते, तुम मजहब इस्लाम को कबूल कर लेते। वो कहता, वो कहेगा आया तो था, मैंने इनकार कर दिया था, मैंने ठुकरा दिया था। और वो चीखेगा, चिल्लाएगा और ये कहेगा कि हमें थोड़ी देर के लिए जहन्नम से निकाल दीजिए। और वैसे ही शोर करेगा जिस तरह दुनिया में गधा शोर करता है। अल्लाह ताला कहेंगे कि जहन्नम को ढक दिया जाए, बंद कर दिया जाए, इनकी बात बिल्कुल न सुनी जाए, उनको जहन्नम से निकलने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो हमेशा के लिए जलता रहेगा। और जो इंसान मजहब इस्लाम को कबूल करेगा, जब वो मरेगा, अगर नेक अमल करके मरा है तो सीधे जन्नत जाएगा अल्लाह के फजल से। बुरा अमल किया है, अगर वो जहन्नम में डाला भी गया, पाक साफ करके परवरदिगार दोबारा निकाल कर जन्नत में दे देंगे और ये कहेंगे अब न जन्नत में तुझे मौत आएगी, न तकलीफ होगी, न कोई गम होगा, न कोई परेशानी होगी। बताएं किस मजहब को कबूल करें? किस मजहब को? मजहब इस्लाम, जिसको अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में फैलाया है। अल्लाह ने अपने नबी को भेजा, नबी के वास्ते से मजहब इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने की कोशिश की। जब आप इस दुनिया से जाने लगे, हज्जतुल विदा के मौके पर तकरीबन लाखों की तादाद में सहाबा किराम मौजूद हैं। आपने उनसे कहा था वल शाहिद अल गायब, जो यहाँ मौजूद है उनकी जिम्मेदारी है कि उन तक मेरा पैगाम पहुंचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अल्लाह के रसूल के पैगाम को पूरी दुनिया तक फैलाया। जमीयत उलमा ये तंजीम है जिसकी बुनियाद 1919 में पड़ी थी। ये अंग्रेज ये जानता था कि मुसलमान नाम का रहे, काम का ईसाई बन जाए, यानी इसके मजहब को, इसके दीन को इनसे छीन लिया जाए और मजहब इस्लाम से हटा करके किसी दूसरे मजहब की तरफ इसे फेर दिया जाए। अगर ऐसा होता तो नतीजा जहन्नम में हमेशा हमेशा के लिए जलना होता। उलमा आगे आए और ये तंजीम बनाई। कब तंजीम बनाया? 1919 में। जैसे हमारे शरिया की तंजीम है ना, जानते हैं ना, ये बिहार, उड़ीसा और झारखंड के एतबार से एक तंजीम है। और जमीयत उलमा पूरे हिंदुस्तान की एक बड़ी तंजीम है जो 1919 में कायम हुई और हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में। जिन हजरात ने ये जमात कायम किया उन हजरात ने अंग्रेजों से टक्कर लिया था, अंग्रेजों से मुकाबला किया था और नतीजा ये हुआ कि जिन उलमा ने उनसे टक्कर लिया, हुकूमत से टक्कर लेना कोई आसान काम, सब मारे गए। क्या हो गए? यूपी में मुजफ्फरनगर के करीब शामली का एक मैदान है, उस मैदान में उलमा ने टक्कर लिया था, अक्सर के अक्सर शहीद हो गए। जो उलमा बच गए थे वो छिप गए। क्या हुआ? और फिर जो उलमा बचे थे उन्होंने दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद रखी थी। उलूम नबूवत, कुरान करीम की तालीम आम करने के लिए पूरे हिंदुस्तान में दारुल उलूम देवबंद कायम। उसके बाद जब दारुल उलूम देवबंद में उलमा की एक खेप तैयार हुई तो फिर 1919 में जमीयत उलमा कायम। और जमीयत उलमा कायम करने का मकसद हिंदुस्तान को आजाद कराना भी। पूरी दुनिया, बिलखुसूस पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों में दीनी तालीम को आम करना भी उसका मकसद था।
ابھی جیسے کہ پڑھ کے سنایا ہے کہ معابد یعنی عبادت گاہیں، مساجد، مدارس، معاصر اسلام یعنی اسلام کے متعلق جو چیزیں ہیں جس کو دشمنان اسلام ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کی حفاظت بھی ایک مقصد ہے ان کا۔ جمعیت علماء ہندوستان کو آزاد کرانے میں جمعیت علماء نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا تھا، اور اس کے نتیجے میں برادران وطن شامل ہوئے۔ لمبی تاریخ ہے، برادران وطن بھی شامل ہوئے، اور برادران وطن کے ساتھ مل کر کے بھی ہندوستان کو آزاد کرایا۔ کن سے؟ انگریزوں سے۔ ہندوستان آزاد ہونے کے بعد جمعیت علماء الگ ہو گئی کہ ہمارا کام تو مذہب اسلام کو فروغ دینا ہے، دینی تعلیم کو عام کرنا ہے، مسلمانوں کے اندر دین اور ایمان کے جذبے کو بھرنا ہے۔ میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی۔ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے زمانے کی، ہم کو اور آپ کو اجازت نہیں۔ ہم اور آپ صرف اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں ایک رواج غلط ہے، میں قسم کھاتا ہوں خانہ کعبہ کی، میں قسم کھاتا ہوں محمد رسول اللہ کی، میں قسم کھاتا ہوں اپنے ماں اور باپ کی، میں قسم کھاتا ہوں اپنے بیوی، سب غلط۔ قسم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی بات کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے، اور قسم صرف اور صرف اللہ کی کھائی ہے۔ مان لیا میں نے کہا میں قسم کھاتا ہوں اللہ رب العزت کی کہ میں کل روزہ رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو جائے۔ اگر فلاں کام ہو گیا تو آپ کو روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر آپ نے کل روزہ نہیں رکھا، اس کا مطلب آپ کا قسم ٹوٹ گیا۔ جب قسم ٹوٹ گیا آپ کو کفارہ دینا پڑے۔ کیا کرنا پڑے؟ 3 روزے رکھنے پڑے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یہ قسم کی تاثیر۔ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قسم کھائی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ ایک بیوی ناراض ہو گئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرمائی لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، قسم کھا کر کے آپ نے حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کیا؟ آپ کو قسم توڑنا پڑا۔ تو قسم کس کی کھائیں گے؟ صرف خانہ کعبہ کی قسم کھا لیں، محمد رسول اللہ کی قسم کھا لیں، کسی دوسری چیز کی قسم کھا لیں، وہ قسم ہوگا ہی نہیں۔ چاہیں گے اس کے ٹوٹنے پر کفارہ لانا ہے۔ اللہ مالک الملک ہے، خالق کائنات ہے، وہ جس کی قسم کھانا چاہے وہ کھا سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر، زمانے کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں جتنے بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خسارے اور گھاٹے ہیں۔ کس میں؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے الناس كلهم هالكون الا العالمون، ہر انسان ہلاک و برباد ہونے والے ہیں، بچیں گے کون تک؟ وہ جنہوں نے علوم نبوت کو حاصل کیا، جیسے عالم کا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں والعالمون كلهم هالكون الا العاملون، عالم بھی ہلاک ہو جائیں گے، وہ بچیں گے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہو۔ پھر فرمایا والعاملون كلهم هالكون الا المخلصون، عالم بھی ختم ہو جائیں گے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، بچیں گے وہ لوگ جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہو۔ اور آگے فرمایا والمخلصون فی خطر عظیم، جس کے دل میں اللہ نے اخلاص کی دولت سے نوازا ہو، وہ غرور نہ کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم کی دولت سے نوازا، عمل کی توفیق دی اور اخلاص کی دولت سے بھی نوازا ہے۔ اگر تمہارے دل میں انسانی چیزوں کے باوجود غرور پیدا ہو جائے، ناز پیدا ہو جائے، ساری چیزیں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا والمخلصون فی
یہ اگر علم کی دولت مل جائے، عمل کی دولت مل جائے، اخلاص کی دولت مل جائے، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اے رب ذوالجلال خالص تو اپنی رضا کے لیے ہم سے کام لے لے، کبر کو اپنے سے دور رکھے، غرور کو اپنے سے دور رکھے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی ہر انسان خسارے میں اور گھاٹے میں ہے۔ تو کون سا انسان نفع میں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ انسان خسارے میں نہیں ہوگا جو انسان اللہ پر، ان کے رسول پر، ان کی کتاب پر، جنت و جہنم پر، تقدیر پر، چاہے شر ہو یا خیر ہو، اس پر ایمان رکھتا۔ ایمان کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ نہیں سمجھتے ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم تسلیم کر لیں اللہ ایک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم تسلیم کر لیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اب ان کے بعد کوئی رسول نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ جس طرح رزق دیتا ہے ایسے ہی دوسرا انسان بھی رزق دینے والا ہے، جس طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اسی طرح دوسرا انسان بھی رسول ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو نہیں سکتا ہے، وہ ایمان والا نہیں ہوگا۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ انسان جو ایمان لائے، اور ایمان کا مطلب ہی یہی ہے اللہ کو ایک تسلیم کر لے، رسول اللہ کو آخری رسول تسلیم کر لے، اور قرآن کریم کو اللہ کی کتاب مانے، جنت کو مانے، جہنم کو مانے، قبر کے عذاب کو مانے، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کو تسلیم کر لے، تقدیر کو تسلیم کرے کہ اچھی چیز ہو بری چیز ہو یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، تب کہا جائے گا یہ مومن ہے۔ مسلمان کس کو کہا جائے؟ اللہ رب العزت نے یہ دولت دے دی، اور دولت دینے کے بعد یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے بنیاد اسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، گواہی دینا اللہ ایک ہے اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ان کے رسول ہیں۔ گواہی دے دی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا ہے اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا، نماز قائم کرنا، روزے رکھنا، زکات دینا، حج کرنا، یہ اسلام کے احکام ہیں۔ اگر ایمان لانے کے بعد آپ نے ان چیزوں کو کیا ہے، نماز پڑھا ہے، روزہ رکھا ہے، حج کیا ہے، اگر مال ہے تو زکات دیا ہے، کہا جائے گا یہ ہے اسلام۔ آوائے جوارے سے کام کر کے دکھلا دینا، اللہ کی عبادت کر لینا، یہ کیا ہے؟ اسلام۔ تو مومن اور مسلم دونوں ایک، دل سے تسلیم کر لو اللہ ایک ہے، اور اللہ نے جو حکم دیا اسے کر لو، یہ ہے مسلم۔ اللہ کے حکموں کے سامنے اپنے گردن کو جھکا دینے کا نام اسلام۔ بہرحال ایمان دنیا اور آخرت میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان قبول کرے، تب وہ خسارے سے نکلے، کہاں سے نکلے؟ ورنہ نقصان میں ہو۔ نقصان پہلے میں بتا دیا ہے، جو ایمان کے بغیر جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو ایمان کے ساتھ جائے گا وہ جنت جائے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی انسان یہ سوچ لے کہ ہم جنت چلے جائیں، ناممکن، محال، یہ تصور ہی غلط ہے۔ شاید دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان قبول کیا، ایمان قبول کرنے کے بعد نیک کام کرنا۔ نیک کام کیا ہے؟ جو اللہ اس کا رسول کہے کرنے کے لیے وہ نیک کام ہے، اور جس کام سے وہ روکے وہ برا کام ہے۔ برائی سے بچنا اور اچھے اعمال کرنا، یہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، بالخصوص ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ ضروری ہے، اور جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ تو مکلف ہی نہیں۔ جمعیت علماء، لوگ کہتے ہیں جمعیت علماء کیا کام ہے؟ جمعیت علماء
ایک تنظیم ہے پورے ہندوستان میں، یہ تنظیم پائی جاتی ہے، ہندوستان سے باہر بھی دوسرے ملکوں میں ہے۔ جمعیت علماء سے منسلک لوگوں کا ایک کام بڑا یہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ فلاں مسلمان دین سے پھر رہا ہے، ابھی شو چلا تھا نا گھر واپسی کا، سنا تھا نا؟ نہیں سنا ہے؟ چلے کام لوگوں نے سنا گھر واپسی کا۔ گھر واپسی مطلب جانتے ہیں؟ جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا کہنا تھا کہ تم بھی میری طرف آ جاؤ، مذہب اسلام کو چھوڑ دو، ایمان رکھنا اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ تو گھر واپسی کا مطلب تھا۔ کیا آپ اس بات کو تصور کریں گے؟ کیا آپ اس سے متفق ہوں گے؟ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم جلا دیے جاؤ، تم قتل کر دیے جاؤ، لیکن ایمان سے پھر کر شرک اختیار کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا ظلم ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اعلان کروا دیا ہے اپنے نبی کے زمانے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرو گے اور شرک کر کے میرے پاس آؤ گے، میں معاف نہیں کروں گا۔ ایمان قبول کرو گے، اگر تم سے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ رہے گا، میں اسے معاف کر کے تجھے جنت ڈالوں گا۔ جمعیت علماء کا یہی کام، کیا یہ کام بڑا نہیں ہے کہ وہ مسلمان جو دین سے پھر کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنے کی کوشش کرے، جمعیت علماء سے منسلک لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کے پاس جائے، ان کو سمجھائے، ان کو بتلائے ایمان کیا ہوتا ہے، ان کو بتلایا جائے ایمان کے فائدے کیا ہیں، ان کو بتلایا جائے ایمان سے پھرنے کے کیا نقصانات ہیں۔ اس سے بڑا فائدہ جمعیت علماء سے کیا ہو سکتا ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ جمعیت علماء میرا گھر بنا دے، جمعیت علماء میرا مکان بنا دے، جمعیت علماء میری مسجدیں بنا دے، جمعیت علماء ریلیف تقسیم کر دے۔ جہاں تک ممکن ہوتا ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں، لیکن حقیقی مقصد یہ ہے کہ ایمان والوں کی ایمان کی حفاظت کی کوشش کی جائے۔ مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، اس کے لیے مقدمات لڑی جائے، مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، ان کی حفاظت کی کوشش کی جائے۔ اس سے بڑا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک کام کرو۔ کیا کرو؟ یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا ہے۔ ہم بے خبر ہیں؟ نہیں بے خبر ہیں۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہٹے کٹے ہونے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، مال رہنے کے باوجود زکات نہیں دیتے، بیت اللہ تک جانے اور آنے کا خرچہ رہنے کے باوجود حج نہیں کرتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو انسان وہاں تک پہنچنے کا سبیل رکھتا ہو ان کے اوپر حج فرض ہے۔ اور جو انسان فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ انسان یہودی ہو کر کے مرے یا نصرانی ہو کر کے مرے۔ جمعیت علماء کیا کہتی ہے؟ جمعیت علماء نے ابھی فیصلہ کیا ہے کہ پورے ملک میں اصلاح معاشرہ کا پروگرام کیا جائے۔ یہ ہے نا پروگرام آپ کا، یہ پروگرام جمعیت علماء ان کے ہدایت کے مطابق کی ہے۔ اصلاح معاشرہ کیا چیز ہے؟ معاشرہ چند افراد ملنے کے بعد ایک معاشرہ بنتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں بہت ساری خرابیاں ہیں۔ ماں نماز پڑھتی ہے، باپ نہیں پڑھتا، باپ پڑھتا ہے، ماں نہیں پڑھتی، ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، اولاد نہیں پڑھتی، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ معاشرے کی خرابی۔ ماں بیٹے کی برائی بیان کر رہی ہے، بیٹا ماں کی برائی بیان کر رہا ہے، باپ بیٹے کی برائی بیان کر رہا ہے، بیٹا باپ کی برائی بیان
یہ ہے معاشرے کی خرابی. ماں باپ اپنے پڑوس کے لوگوں کی غیبت کر رہے ہیں تو بیٹا بھی غیبت کر رہا ہے، یہ ہے خرابی. چغلخوری ہو رہی ہے، یہ ہے خرابی. لوگوں کے مال کو غصب کیا جا رہا ہے، یہ ہے خرابی. امانت میں خیانت ہو رہی ہے، یہ ہے خرابی. اب ہم آپ سوچیں یہ خرابی ہمارے اندر ہے کہ ہم آپ غیبت کرتے ہیں. غیبت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی برائی ان کے پیٹھ پیچھے بیان کی ہے. سچے دل سے سوچیں، ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو خرابی میں بیان کر رہا ہوں وہ اس کے پیٹھ پیچھے یہ خرابی اس میں پائی جاتی ہے. آقا نے فرمایا ارے اللہ کے بندے یہی تو غیبت ہے. اگر وہ خرابی اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور پھر تم بیان کرتے یہ بہتان ہوتا. بہتان کی سزا اللہ کے یہاں غیبت سے بھی بڑھ کر کے. اور غیبت کی سزا معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. بدگمانی مت کیا کرو کسی سے. بدگمانی کرو گے تجسس پیدا ہوگا، ٹوہ میں رہو گے اور ٹوہ کے نتیجے میں تم غیبت کرو گے. گمان غلط ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے اور تم دوسرے کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے بیان کرو گے. آقا نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا. زنا بے حیائی کا کام اللہ کے یہاں بہت بڑا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 100 کوڑے لگائے جائیں اور اللہ کے رسول نے تشریح فرمائی ہے اگر شادی شدہ یہ کام کرتا ہے اسے رجم کر دیا جائے، پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا جائے اور اگر غیر شادی شدہ یہ حرکت کرتا ہے تو 100 کوڑے لگائے جائیں. اور آقا کیا کہتے ہیں الغیبۃ اشد من الزنا. زنا کے مقابلے میں غیبت ایک مسلمان بھائی کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے کرنا زنا کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے. کیوں؟ زنا ایک گناہ ہے، اللہ سے معافی مانگو گے معاف کر دے گا. اگر کسی کی ہم نے اور آپ نے برائی بیان کی غیبت کی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں معاف نہیں کروں گا اس وقت تک جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی. وہ بندہ مر گیا کس سے معافی مانگی؟ اچھا قرآن میں جو سزا بیان کی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ. ہم اور آپ یہ چاہیں گے کہ میرا بھائی مر جائے اس کے گوشت کو نوچ نوچ کے کھا لیں؟ پسند کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ کر کھانا تم ناپسند کرتے ہو. غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو نوچ کر کے کھانا. جمعیت علماء اصلاح معاشرہ کا پروگرام کرا کر امت مسلمہ میں یہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے کہ اے ایمان والو جب تم نے اللہ پر ایمان لایا ہے نیک کام کرو، بے حیائی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کرو. سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم دیکھو کسی کو برا کام کرتے ہوئے تو تم اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو اگر تمہارے ہاتھ میں روکنے کی طاقت ہے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ میں طاقت نہیں ہے ہاتھ سے آپ روکنے کی کوشش کریں گے فتنہ ہو سکتا ہے، فساد برپا ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے نا، زبان سے روکنے کی کوشش کرو. اور اگر زبان سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. دل سے اس انسان کو نہیں، اس کام کو پورا تصور کرو جو کام وہ کر رہا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب دل میں ایمان کمزور ہے. اگر تم کسی کو دیکھو غلط کام کرتے ہوئے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، ماں باپ کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اپنی اولاد کو نہیں روکتی ہے. کوئی اولاد پڑھ کر کے بے حیا ہو جاتی اور ماں باپ پریشان ہوتے ہیں کہ میری بات نہیں سنتے. میرا اولاد
میری بات نہیں سنتی ہے۔ جمعیت علماء کا ایک اہم کام ہے کہ ہر گاؤں میں، ہر محلے میں دینی مکاتب قائم کرے، دینی تعلیم کی بیداری ہوئی۔ تو جمعیت علماء کا یہ کام ہے کہ پورے ہندوستان میں، پورے ملک میں، گاؤں گاؤں، قریہ قریہ، شہر شہر جا کر کے دینی مکاتب قائم کرے۔ صباحی ہو، شبینہ ہو، صباحی مطلب صبح میں 1 گھنٹہ، شام میں 1 گھنٹہ اپنے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی، دین کی تعلیم دی جائے، انہیں بتایا جائے دین کیا ہے، انہیں بتایا جائے اللہ کیا ہے، انہیں بتایا جائے رسول کسے کہتے ہیں، انہیں بتایا جائے کہ اللہ کی کتاب کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، ان کے عقائد کو درست کیا جائے، ان کے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کی جائے۔ کیا اس سے بڑا کوئی مقصد ہو سکتا ہے جمعیت علماء کا؟ لوگوں کے دین کی حفاظت کی کوشش کرنا، لوگوں کے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرنا، اس سے بڑا کوئی مقصد نہیں ہو سکتا۔ اچھا رہ گیا ممبر بننا، سرکاری اعتبار سے بھی لوگوں کو ہر جماعت والے ممبر بناتے ہیں، نہیں بناتے ہیں؟ تو کیا ہم نے اور آپ نے کہا ہے کہ اس کا ممبر بننے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ نے کسی جماعت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لیا، اس کا ممبر بن گئے، تو آپ کو کیا فائدہ ہو؟ کیا 15 لاکھ آ گیا آپ کے اکاؤنٹ میں؟ نہیں آیا۔ جمعیت علماء کا ممبر بننے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں آج کے دن سروں کو گنا جاتا ہے۔ کس کو گنا جاتا ہے؟ پروگرام آپ کر رہے ہیں اور 10 آدمی ہوں، پروگرام آپ کر رہے ہیں اس میں 200 آدمی ہوں، کس کی اہمیت زیادہ ہوگی؟ 200 والے کی۔ جمعیت علماء کا آپ زیادہ سے زیادہ ممبر بنیں، اور ہر وہ انسان بنے جو انسان ان کے مقاصد سے واقف ہو جائے۔ تو کیا ہوگا؟ حکومت کے سامنے دباؤ پڑتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس اتنی تعداد میں ممبر ہے، کیا ہے؟ ایک شخص نے پوچھا کہ جلسے جلوس سے کیا ہوتا ہے؟ جواب تو دوسرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا جلسے جلوس سے چھوٹے چھوٹے مسائل حل ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ اور اگر یہ نہ ہو تو لوگوں میں بیداری بھی نہیں آئے گی، اور جو ہمارے چھوٹے کیا بڑے بڑے جو مسائل ہیں، نہ بڑے مسائل حل ہوں گے نہ چھوٹے مسائل حل ہوں گے۔ آپ سوئے رہیے، کون آپ کی بات سننے والا ہے؟ آپ کے گاؤں میں سڑک نہیں ہے، آپ سوئے رہیے، زندگی بھر نہیں بنے گا، بنے گا؟ اکیلے ایک مولانا کو بھیج دیجیے، بھائی میرا سڑک بنا دیجیے، کوئی سننے والا ہوگا؟ اور یہی مولانا 10 آدمی کے ساتھ جائے گا، پیٹرول سے کام کرے گا۔ پہلے 10 آدمی جڑیں گے تب نا۔ تو یہ سے مولانا بتایا کہ بینک میں کھاتا کھلانے گئے تھے ایک مولانا، اور وہ برسوں برس سے وہاں رہ رہے تھے، تعلیم دے رہے تھے بچوں کو۔ اس کو کہہ دیا کہ دہشت گرد، وہ کوئی کچھ سننے والا تیار نہیں۔ جب یہ لوگ پوری جماعت کے ساتھ گئے تو وہی گئے، انہوں نے ہم کو فون کیا، ہم نے یہ لیٹر مرکز کو لکھ دیا، ان کا تبادلہ کرا تھا، اب وہ بار بار آ کر کے ان لوگ معافی مانگ۔ اگر یہ اکیلے رہتے کیا اس کی بات کو سن لیتے؟ ہرگز سننے کے لیے تیار نہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ علی الجماع، اجتماعیت کے ساتھ رہو گے تو تمہارا کام مضبوط ہوگا، آسانی کے ساتھ حل ہوگا۔ اور یہ تو حدیث میں بھی آیا ہے، یہ بکری کا ریوڑ ہے نا، تو اگر بکری کے ریوڑ کو چرواہا اکٹھا کر کے لے جائے گا تو اس پر کوئی حملہ، اور اگر ایک بکری اپنے ریوڑ سے نکل کر کے جنگل کی طرف بھاگ جائے تو بھیڑیا تو منہ کھول کر بیٹھا ہوا ہے، نہیں ہے، اسے کھا لے گا۔ بھیڑیے کو ہمت نہیں ہے پوری جماعت پر حملہ کر سکے۔ جمعیت علماء کے ممبر سازی کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بھائی ہماری تعداد بڑی ہے، ہماری تعداد مضبوط ہے، ایسا نہیں ہے کہ یوں ہی ہے ہماری جماعت۔ جب وہ کسی مسئلے کو اٹھائیں گے اور یہ کہہ کر کے اٹھائیں گے کہ ہمارے پاس 1 کروڑ ممبر ہے، تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہم کو یاد ہے حضرت ملت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے
कांग्रेस की हुकूमत थी, उन्होंने एक सियाह बिल पास किया था, कहा मस्जिद मरम्मत नहीं कर सकते हैं हुकूमत की इजाजत की वजह, आम मदरसे नहीं बना सकते हैं हुकूमत की इजाजत की वजह। हज़रत फिदाई मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीबन 5 लाख का मजमा जमा किया था रामलीला ग्राउंड दिल्ली। हुकूमत ने सर झुका दिया था और अपने बिल को वापस दे दिया। किसकी बुनियाद? तने हज़रत फिदाई मिल्लत की बुनियाद नहीं, उस इज्तिमाइयत को देखा, गरीब के पास तो इतने लोग हैं, फौरन झुके हुए। आज किसान लोगों ने आंदोलन कर रखा है ना, अगर पूरे हिंदुस्तान के लोग साथ हैं तो वो घुटना टेकने के लिए बहुत तैयार हो जाए। मुसलमान सोचता है फला कर रहा है हमको क्या मतलब है, वो कर रहा है तो मुसलमान सोचता है हमको क्या मतलब है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा। इज्तिमाइयत के साथ रहना पड़ेगा, इज्तिमाइयत के साथ काम करना पड़ेगा। जमीयत उलमा यही वो तंजीम है जो लोगों को सबक देती है कि इज्तिमाइयत के साथ काम किया जाए। ये तो वाही अल जमा, इज्तिमाइयत के साथ काम करोगे अल्लाह की मदद है, अलग अलग करोगे अल्लाह की मदद क्यों है? तो दो काम, ईमान और अमल सालेह। अगर ईमान है, नेक काम है, तब तो वो खसारे में नहीं। दो काम और है, वो क्या है? वतवासौ बिल हक, हक बात की वसीयत करना। तो जमीयत उलमा ये काम कर ही रही है। जमीयत उलमा इस्लामी मुआशरा और दीनी तालीम का प्रोग्राम करके इस बात की